حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں تے سخاوت نے مان کیتا ہے، نجابت نے مان کیتا ہے، جرت اور شجاعت نے مان کیتا ہے، جنہاں تے اعلیٰ ظرفی اور خوشبختی نے مان کیتا ہے، جنہاں تے امانت اور دیانت نے مان کیتا ہے۔ آپ تے حکمرانی دے طرزنو علماء نے خلفائے راشدین دا انداز حکمرانی قرار دیتا ہے۔ گرامی قدر سامعین، عراق دا شہر ایک عورت دا خامد فوت ہو گیا، 5 بچیاں یتیم رہ گئیاں، بیوہ ماں دے گھر، بچیاں نو کھان پین وستی چیز کوئی نہیں رہی۔ او عراق تو چلی تے شام آئی، دمشق دے اندر آ کے انہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز دا پتہ پوچھیا، کسے بندے دسیا او سامنے گھر جس دے دروازے دے ایک پھٹے جائے ٹاٹ دا پردہ لٹک رہا ہے، او عمر بن عبدالعزیز دا گھر ہے۔ او عورت دروازے دے قریب آ کے آواز دین دیئے، ادروں ایک عورت باہر آئی، انہیں عورت سمجھ کے انہوں اندر بلایا۔ عورت کہن دیئے جدوں میں اندر گئیاں بہت بڑی میں نو حویلی نظر آئی، ایک کونے تے میں نو بڑا جیا درخت نظر آیا، دوئے کونے تے میں نو کنواں نظر آیا، اور انہیں ایک چھوٹی جی جگہ بنائی ہوئی، او دے اندر انہیں چند برتن رکھے ہوئے، انہاں تے صابن لایا ہوئے تے مٹی لائی ہوئی، انتظار پہی کرے، میں نے انہیں 4 پائی تے بٹھایا، پانی دیتا، اور میں کیا میں امیر المؤمنین نال ملاقات کرنا آئیاں۔ او کہن دیئے تھوڑی دیر رکو امیر المؤمنین آ جانے، عورت کہن دیئے میں بیٹھی انتظار پہ کرا، چند لمحیاں تو بعد ایک بندہ اندر آیا۔ او عورت انہوں کہن دیئے میں برتناں تے صابن رکھ کے انتظار پہ کرنی سلا کے تسی کتے رہ گئے سو؟ او کہن دے میں کدرے کم چلا گیا، جلدی جلدی ہوں کنویں دے قریب گیا، انہیں رسی نال پایا ویا ڈول کنویں چ لٹکایا، پانی نال انہیں ڈول بھریا، او پاندہ جائے، او عورت برتن صاف کر دی جائے، پھر او آکے 4 پائی تے بیٹھا، او عورت اندر گئی تے وہ سرکہ لے آئی، رات دی پکی وہی باسی روٹی لے آئی، دونوں میاں بیوی نے بے کے درخت لے روٹی کھا دی، تے او روٹی پہ کھاون، او عراق والی مہمان عورت کہن دیئے میں سوچے آؤ، اے امیر المؤمنین دے دوئے میاں بیوی غریب ملازمن، امیر المؤمنین نے انہوں ملازم رکھے ہوئے آئے، جدوں کھانا کھا پی کے دے فارغ ہوئے، او عورت میرے قریب آئی، آکے کہن دیئے اٹھتے امیر المؤمنین نو مل۔ میں کیا کیڑا ہے امیر المومنین؟ عورت کہن دی ہے جس نے ڈول کنویں دے اندر لٹکا کے تے پانی پایا اور میرے برتن دھلائے، میرے نال بے کے رات دی خشک روٹی سرکے نال کھا دی، اے مسلمانہ دا امیر ہے۔ اور عراق دی خاتون کہن دی ہے میں حیران ہوئی تے عمر بن عبدالعزیز دے سامنے آئی تے سارا ماجرہ میں بیان کیتا، میں عراق دی رہن والیاں، میرا خامد فوت ہو گیا ہے، 5 بچیاں نے یتیم ہو گئیاں، میرے گھر انتظام کوئی نہیں، میں اپنی بچیاں نو کھانا کھلاواں، فاقے تے غربت دا عالم ہے۔ ایک اللہ جو ہی میں کیتیاں، حضرت عمر بن عبدالعزیز پھٹ پھٹ کے تے رون لگ گئے، نالے ہاتھ جوڑ کے تے میرے اگے معافیاں منگنیاں شروع کر دیتیاں، تے میں آکھیا جناب تسی کیوں میرے اگے معافی منگ دے ہو؟ عمر بن عبدالعزیز کہنے نے تو تیریاں بچیاں یتیم ہو گئیاں، تیرا خامد دنیا تو چلا گیا، تو میری رعایا سے گلتے بن دی ایسی کہ میں نو پتہ ہونا چاہیے سی کہ تیرے گھر غربت اتفاقے آئین، لیکن میں نو پتہ ہی نہیں چلیا، تو عراق تو چل کے تے میں نو دسن آئی ہے، لہٰذا میں کتنا بڑا نالائق ہاں، میں اپنی نالائقی تے پیا رونا وا تے تیرے کو معافیاں پیا منگنا، میں نو معاف کرنے۔ میرے بھائیو میرے دوستو، او عراقی خاتون کہندی ہے میرے دل وچ خیال آیا کہ عمر بن عبدالعزیز اگر میرے 5 بیٹیاں وستی 100 دینار سالانہ وظیفہ مقرر کر دے وننا تے میریاں موجہ بن جانگیاں۔ آپ نے روندیاں قلم کاغذ منگوایا، آپ نے میری پہلی بیٹی دا سالانہ 1000 دینار وظیفہ مقرر فرمایا، تے میں کیا اللہ تیرا شکر ہے، اپوں سرکے نال روٹی کھان والا تے لوگاں دیاں بچیاں دا 1000 دینار سالانہ وظیفہ مقرر کرن والا، میں کیا اللہ دا شکر ہے، آپ نے میری 2 بچی دا بھی 1000 دینار وظیفہ مقرر فرمایا، 3 بچی دا بھی 1000 دینار وظیفہ مقرر فرمایا، تے 4تھی دا وظیفہ جو ہی مقرر فرمایا نا،
تے میں کیا اللہ تانوں عزتاں عطا فرمائے تانوں بلندیاں عطا فرمائے تہاڈیاں بچیاں دیاں خیراں ہون اللہ تانوں بہاراں نصیب فرمائے آپ نے قلم کاغذ رکھ چھوڑیا تے رکھ کے فرمایا میں تیریاں 4 بیٹیاں دا وظیفہ مقرر کر دیتا ہے میں تیری 5ویں بیٹی دا وظیفہ مقرر نہیں کر رہا ہاں اپنیاں 4 بیٹیاں نو کہو کہ بانٹ کے تے 5ویں بہن نو بھی دے دینا ہے میں 5ویں دا وظیفہ مقرر نہیں کر رہا ہاں او عورت کہندی ہے وجہ کیویں آپ نے فرمایا جدوں میں تیری پہلی بچی دا وظیفہ لکھیا تو اللہ دا شکر ادا کیتا تے میں بھی اللہ نال جڑیا رہا دوئی دا کیتا تے تو اللہ دا شکر ادا کیتا تے میں بھی اللہ نال جڑیا رہا اور میں خوف خدا نو دل وچ رکھ کے تے تیری بچی دا وظیفہ لکھدا رہا تے جدوں میں تیری چوتھی بچی دا وظیفہ لکھیا تو اللہ دا شکر ادا کرن دے بجائے میرا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیتا تے ہن اگر میں وظیفہ لکھاں ہن اللہ راضی نہیں ہوے گا میرا نفس راضی ہوے گا میری ذات راضی ہوے گی لہذا میں 4 دا وظیفہ لکھ چھوڑیا 5ویں دا نہیں لکھیا جا کے اپنی 4 بیٹیاں نو کہیں کہ 5ویں نو بھی دے دیون میں 5ویں دا وظیفہ نہیں لکھ رہا وا اے رکا لے جا تے والی عراق نو جا کے میرا سلام دیں تے میرا رکا انہوں دے دیں او عورت سواری تے بیٹھی کئیاں دنوں تو بعد شام چ چلی تے عراق پہنچی صبح والی عراق دی بارگاہ چائیں تے والی عراق نے یوں ہی عمر بن عبدالعزیز دا خط پڑھیا تے پھٹ کے تے رون لگ گیا تے عورت کہندی ہے میں وجہ پوچھی تے او کہندا ہے بی بی پچھلی رات عمر بن عبدالعزیز دا انتقال ہو گیا ہے آپ دا وصال ہو گیا ہے آپ دنیا تو چلے گئے نے تے او عورت رو کے کہندی ہے میری یتیم بچیاں دا کے بنے گا والی عراق کہندا ہے گھبرا نہیں جب تک میں موجود ہاں تیریاں بچیاں نو وظیفہ ملدا رہے اگر میں کرسی تے قائم رہا نا تاویں وظیفہ ملے گا اور اگر مینوں کسے لاوی دیتا نا تے میں اتنا مالدار ہے وہاں اتنی میری حیثیت اور استطاعت ہے میں ذاتی طور تے تیریاں بچیاں نو وظیفہ دیاں گا او عورت کہندی ہے تسی کیوں دیو گے آپ نے فرمایا اگر اتے عمر بن عبدالعزیز جے امیر آ جائے تے تھلے ساڑھے جائے خادمہ دے دلاں وچ وی اللہ رحم پا دیندا عاجزی اور انکساری کا یہ حال ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہیں اور پورا خاندان آپ دا بادشاہ وانا خاندان ہے چاچے مامے نانکے دادکے سارے لیکن اس نے باوجود حال ہے کہ ایک دن گھر داخل ہوئے بچیاں نو بلایا پہلی بچی نو آپ کی 3 بیٹیاں تھیں پہلی بچی آئی انہیں منہ اگے ہاتھ رکھیا ہویا دوسری نو بلایا انہیں بھی منہ اگے ہاتھ رکھیا ہویا تیسری نو بلایا انہیں بھی منہ اگے ہاتھ رکھیا ہویا آپ نے بیوی نو بلا کے فرمایا ہے بچیاں نے منہ اگے کیوں ہاتھ رکھیا ہویا ہے اور عورت رو کے کہندی ہے بیوی آپ دی میریاں بچیاں 3 دن دیاں بھوکیاں نے تے اج 3 دن تو کچے پیاز نال روٹی کھا رہیاں نے تے انہاں دے منہ چ سمیل آ رہی ہے تے تساں بلایا تے بچیاں نو گوارا نہیں ہویا کہ باپ دے سامنے بدبودار منہ لے کے جائیے لہٰذا انہاں اپنے منہ اگے ہاتھ رکھ لیا ہے آپ بیوی رو رہی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نو جلال آ گیا آپ نے فرمایا تم میرے گھر رہ کے نہ شکری کر رہی ہیں اللہ دی اوے تینوں تے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے 3 وقت دا پیاز نال تیریاں بچیاں نو کھانا نصیب کیتا ہے آ میرے نال باہر چل ایسے لوگ تینوں بھی کھانا جڑے جھونپڑیاں چ رہن والے تے لوگاں کو نو بھیک منگ کے روٹی کھان والے اوے بھلیے تینوں اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے تیریاں بچیاں نو گھر دے اندر 3 ٹائم پیاز نال روٹی کھانا نصیب